یہ پاکستان کی تاریخ کا اس قدر بڑا سیلاب ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آدھا پنجاب پانی کی نظر ہو چکا ہے، لوگوں کے گھر ریت کی طرح پانی کی نظر ہو گئے، لوگوں کے جانور تنکوں کی طرح پانی میں بہہ گئے، ہرے بھرے کھیتوں میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ پانی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کو اپنا سامان بھی اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ پانی کو دیکھتے ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگوں کو اپنا گھر بار مال مویشی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ کئی لوگ تو اپنے بچوں کو پانی کے اندر تلاش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دنیا پر غضب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ امیر غریب نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کی بندگی کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے، کون اس بستی کے اندر میرا عبادت گزار ہے، کون میری حدود کو تجاوز کرنے والا ہے، کون ساری عمر میرا نام لیتا رہا، کون کبھی مسجد کے اندر بھی نہیں گیا۔ ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر نافرمان ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہی اس وقت مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا کی مقدس سے مقدس جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم خدا کے پاک گھر میں وہ کام کرتے ہیں جس کو اس جگہ بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، لوگ غیر محرم عورتوں سے شرعام ملتے ہیں، پاکستان میں ٹائم بنا کر وہاں پر اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں، پھر خدا کے گھر میں دونوں مل کر خدا کے گھر کے چکر لگاتے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر نبھانے کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، پھر اس گھر کے اندر بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ خدا کے گھر کی توہین نہیں ہے؟ وہ تو وہ خدا کا گھر ہے جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، مگر ہم تو اپنے آپ کو دجال سے بڑا مانتے ہیں۔ جس شہر میں رب کائنات کی رحمتیں برستی ہیں، ہمارے ناپاک دل وہاں بھی صاف نہیں ہو سکتے، تو پھر ان بستیوں پر خدا کا قہر نازل کیوں نہ ہو جنہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اس آدمی کے بارے میں ہر مسلمان نے تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا فلاں بستی کو غرق کر دو، اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دو، بستی والے میری نافرمانی کرنے میں حد سے زیادہ گزر چکے ہیں، ان کے دل سے میرا خوف ختم ہو چکا ہے، میں اب اس بستی کو دنیا کے سامنے مثال بناؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ، اس بستی میں تیرا فلاں بندہ ہے جو اس قدر نیک ہے کہ اس نے پلک جھپکنے تک تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اس آدمی کو سب سے پہلے غرق کرنا، اس لیے کہ میری حمیت میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا۔ آج پورے پنجاب میں لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے گھروں کو پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ سائرن بج رہے ہیں۔ انتظامیہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ دیں، لیکن پانی کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ پانی سے نکلنا محال ہو چکا ہے۔ یہ طوفانی پانی بھارت سے نکل کر سب سے پہلے سیالکوٹ پہنچا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر دیے، کھڑی فصلیں لمحوں کے اندر پانی کی نظر ہو گئی، گھروں کی بنیادیں ہل گئی، لوگوں کی وہ کمائی جس کو سنبھالنے میں 25 سال کا عرصہ لگا، اس کو ختم ہونے میں چند سیکنڈ لگے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، پورے پاکستان میں اس بات کا تہلکہ مچ گیا کہ پنجاب کو اللہ کے سوا کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ان ویڈیو کو دیکھ کر ہر مسلمان کی روح کانپ اٹھتی ہے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اسی دوران قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بھارت کے شہر پٹھان کوٹ میں ایک مسجد پانی کی نظر ہو گئی، اس مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید موجود تھے۔ چنانچہ ایک قرآن مجید تیرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا۔ یہ قرآن مجید ایک پلاسٹک بیگ کے اندر بند تھا۔ پاکستان میں ریسکیو کے دوران یہ شاپر ایک کشتی والوں کو ملا، جب انہوں نے شاپر کو کھولا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید تھی۔ حیرت کی بات تھی، قرآن مجید بالکل خشک تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی چھپ کر آیا ہو۔
پاکستانیوں نے قرآن مجید کو آنکھوں سے لگایا، دیکھنے والے یہ منظر دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ اسی دوران دل سے آوازیں آنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سچا ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو جینے کے انداز بتائے، انہیں حق اور سچ کی پہچان کروائی، انہیں بہن بیٹی کی تمیز سکھائی، انہیں دنیا میں رہنے کا ایک نظام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی دوسری مقدس ترین جگہ پر جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ ہم نے قرآن مجید کے فرمانوں کو ٹھکرا دیا۔ جب سے ہم قرآن مجید سے دور ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا اللہ سے رشتہ کٹ چکا ہے اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں۔ ایک طرف ہر طرف پانی ہی پانی تھا، درخت مال دولت پانی کی نظر ہو گئے، پانی نے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس کر دی، لیکن قرآن مجید کا ایک ایک ورق محفوظ رہا۔ گویا یہ کتاب پوری دنیا کو بتا رہی تھی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کتاب ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب تک تم لوگ اس پر عمل کرتے رہو گے دنیا تمہارے قدموں میں رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تمہارے لیے وسیع کر دیا۔ جب سے تم لوگوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ اب تم لوگ طرح طرح کی آسمانی اور زمینی آفتوں میں غرق ہو چکے ہو۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، جبکہ پانی کی رفتار اس قدر تیز ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ یہ پانی اگر چند دن تک اسی طرح بہتا رہا تو پنجاب کے ان علاقوں میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سڑکیں، روڈ، پل، سکول اور لوگوں کو اپنے گھر بنانے میں کئی سال لگیں گے۔ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، غریب غربت کی چکی میں پیسنے لگے گا۔ یہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، چاہے آسمان پر پرواز کرنے لگے، چاہے زمین کی تہ میں چلی جائے، چاہے گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لے، چاہے چاند تک پہنچ جائے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مکھی دنیا کی سب سے حقیر چیز ہے۔ آج دنیا کی کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی؟ بہنوں کا حق کھا کر ہم عمرے ادا کرتے ہیں، بچوں سے بے حیائی کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجدیں ہمارے نفس سے محفوظ نہیں ہیں، ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔